واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، رات جو کھسک کھسک کر آگے بڑھتی چلی جائے، اور صبح، اور عسعس اس کو بھی کہتے ہیں گلے کو دبانے کو، عسعس، اور صبح جو آخر میں آ کر سانس لے، جیسے آپ گلا دبا رہے ہو اور گلا چھوڑا تو کیا کیا؟ ہاں. تو صبح کی روشنی کے آنے کو کیا تعبیر کیا جا رہا ہے؟ تنفس، سانس لی، آخر میں آ کے سانس لی. جیسے اندھیرا ایک قسم کا چوک تھا، گردن دبانا تھا، اور صبح نے آ کے اس کو ریلیف دی. اور یہی تعبیر استعمال کی جا رہی ہے قرآن میں. قرآن کے آنے سے پہلے انسانیت گہرائی میں چوک ہو رہی تھی، اس کا گلا دب رہا تھا، اور پھر بالکل مرنے تک آ گئی تھی انسانیت، اور اللہ تعالیٰ نے روشنی نازل کر دی، قرآن نازل کر دیا. اور صبح اذا تنفس، صبح آ گئی، اب صبح نے سانس لی. صبح کی سانس سے مراد یہ بھی ہے جو بھی صبح میں تھا اس نے بھی سانس لی، ریلیف آ گئی اس کے ساتھ. بل نقذف بالحق على الباطل فيضمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. قرآن میں کبھی کبھی بہت ہی اگریسو تصویر کھینچی جاتی ہے. اصل میں دو متضاد چیزیں ہیں، ایک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اور دوسرا ہے ان کا پیغام. یہ دو متضاد چیزیں ہیں کئی پہلوؤں سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ سب سے بہترین اخلاق پر قائم ہیں. بلکہ اعلیٰ سے مراد کچھ علماء نے یہ بھی لی ہے کہ آپ اگر اخلاق ایک پہاڑ ہوتا تو آپ اس پہاڑ کے اوپر ہیں. اخلاق کا سب سے اعلیٰ مثال اعلیٰ خلق عظیم. خیر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے کیا ہے؟ نرمی سے بات کرتے ہیں، صبر سے بات کرتے ہیں، کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کی طرف مڑ کر ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے بات کرتے ہیں. جاہل کا جواب نرمی سے دیتے ہیں، خاموشی سے دیتے ہیں. ہر سچویشن میں اعلیٰ ترین مثال کیریکٹر کی وہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، وہ بات سب کو پتہ ہے، لیکن ان کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ ان کے اپنے نہیں ہیں. الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کے کیریکٹر میں ہوتا ہے نرمی، ہیوملٹی، تواضع. نرمی سے بات کرے، محبت سے بات کرے، شفقت سے بات کرے. لیکن اللہ کا کلام جو ہے نا، وہ تو اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام وہ تو رب ہے. رب اپنے بندے سے ہیوملٹی کس کو دکھانی ہے؟ رب کو یا بندے کو؟ بندے کو. اللہ ان سے اپنے بندے سے ایسے بات کرے گا جیسے رب بندے سے بات کرتا ہے، کبھی محبت سے، کبھی غصے سے، کبھی اتھارٹی سے، کبھی دھمکی سے. اس کی مرضی وہ جیسے بات کرے. لیکن الفاظ کس کے منہ سے نکل رہے ہیں؟ نبی کے منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میں نے بتایا نبی کی نرمی، ان کا حسن خلق، ان کے اخلاق. ایک طرف ان کی نرمی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا دیا جانے والا کلام جس میں ٹفنس بھی ہے، اس میں شدید بات بھی ہوتی ہے، اس میں ڈرانے والی بات بھی ہوتی ہے. یہ دونوں کبھی کبھی متضاد ہو جاتی ہے نا، اور یہ تضاد سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے ہم نے بات کیسے کرنی ہے، دوسری ہے ہم نے بات کیا کرنی ہے. حق بات کیسے کی جائے وہ نبی کا اخلاق ہے، حق بات کیا کی جائے وہ قرآن ہے. آپ کے اخلاق سے کبھی کوئی کسی کو تکلیف نہ ہو. آپ کے اخلاق سے، آپ کے اسلوب سے، آپ کی آواز کے اونچے نیچے ہونے سے، آپ کی نظروں سے، آپ کے فیشل ایکسپریشن سے، کیسی شکل بنا کے بات کی ہے، کیسے انوئے ہو کے بات کی ہے، کیسے تنزیہ بات کی ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے. یہ ہے بات کیسے کرنی ہے. لیکن جو بات کرنی ہے وہ بات ایسی ہے کہ جس کو باطل پسند ہے نا، اس کو آپ کی بات سن کے بہت تکلیف ہوگی. آپ جتنے بھی نائس ہو جاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نائس کوئی ہو نہیں سکتا. قریش کو نفرت ہوئی ان کی بات سے، غصہ آیا ان کی بات سے، بری لگی ان کی بات. ایسی نفرت، یہاں تک کہ مکے میں تو بس دو ہی چوائسز تھیں. جس نے قرآن سن لیا اس کے پاس دو ہی چوائسز تھیں، یا تو وہ مان لے یا وہ بالکل دشمنی پر اترا ہے. نیوٹرل تو تقریباً تھے ہی نہیں، یا تو اس طرف یا اس طرف. اور جو بیچ میں رہ گئے تھے وہ صرف وہ تھے جنہوں نے سنا ہی نہیں. مگر یہی دو ایکسٹریمز آ گئے تھے. اب تو یا تو اس کو بالکل اس کی محبت میں آ جاؤ، اپنے آپ کو دے دو، یا اس کی نفرت میں اپنے آپ کو دے دو.
لیکن رسول کا کردار صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سب کے ساتھ تھا ویسا ہی ان کے ساتھ تھا، ایک ہی کردار۔ تو اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں اپنی بات جو واضح کرنی ہے وہ تو واضح کرنی ہے، لیکن کس اخلاق سے واضح کرنی ہے، اپنے اخلاق کو برقرار رکھنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، حق بات ہمارے پاس ہو تو ہماری آواز بھی اونچی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ calm down bro easy میں حیران ہو جاتا ہوں کبھی کبھی، میرے کچھ دوست ہیں جو خطیب وغیرہ ہیں کڑک والے، خطبے سے پہلے آ کے ملیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے آپ کے، فیملی ٹھیک ہے، سب خیریت سے، اچھا ماشاء اللہ، چلیں بھی خطبے کا ٹائم ہو گیا، پھر بات کرتے۔ اذان ہوئی، کھڑے ہوئے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، کیا ہو گیا ہے خطبے کے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس انسان کو، اور خطبے کے بعد دوبارہ ہاں جی آپ خیریت سے ہیں، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ کیا ضرورت تھی اس گرج برس کی؟ I don't understand۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے ویسے تھے، ہر ایک کے ساتھ ان کا حسن سلوک تھا، وہ ہمارے اسلوب میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ بات حق جو ہے وہ ہے، بات سے آپ کی لوگ افینڈ ہوں گے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، بلکہ اگر آپ کی بات سے کوئی افینڈ ہو ہی نہیں رہا، کسی کو آپ کی بات بری لگ ہی نہیں رہی، تو شاید آپ کی بات میں کوئی غلطی ہے، کیونکہ جب حق بات ہوتی ہے تو پھر صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ اب یہ تصویر سمجھتے ہیں، بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم سچ کو جھوٹ کی طرف مارتے ہیں۔ قذف یوز ہوتا ہے، اسپیئر کا کیا لفظ تھا؟ ہم جھوٹ کو حق کا نیزہ مارتے ہیں، قذف کا لفظ نیزے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ایک تصویر آپ کے سامنے آ گئی کہ ایک ہے دشمن اور دوسرا دشمن، اور جو حق ہے وہ باطل کا دشمن ہے، اور حق نے کیا کیا، نیزہ پکڑا اور اس کی طرف لانچ کیا اسے، پھر ہوا کیا، فَيَدْمَغُهُ، تو وہ اس کے بھیجے سے گزر جاتا ہے، اس کے دماغ سے، بھیجے سے فید، دماغ کا لفظ ہم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، فَيَدْمَغُهُ، بھیجے سے گزر جانا، یعنی اس نے ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے فوجی نے، وہ آپ کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہے یا آپ سے بھاگ رہا ہے، اور وہ اس کو ہٹ کرتے ہیں، حق اس کو ہٹ کرتا ہے، یعنی حق میں کوئی رحم نہیں ہے۔ ایسے ہی نہیں مارا کہ اس کو میدے میں لگا، یا اس کی ٹانگ میں جا کے لگا، یا اس کے بازو میں لگا، کہاں پہ لگا، سر پہ لگا، اور دماغ سے، سر میں سے گزر گیا، وہ سر میں سے گزر گیا۔ اس تصویر میں ایک بڑی پیاری بات کی جا رہی ہے کہ جو باطل ہے وہ لوگ یہاں سے بناتے ہیں، وہیں پہ حملہ کیا ہے، باطل کے سینٹر پہ۔ پھر یہاں دوسری بات کی ہے کہ حق کو باطل کے لیے کوئی رحم نہیں ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس میں کوئی نائس کا چکر نہیں ہے، اخلاق کا چکر نہیں ہے، اس میں بے رحمتی سے حق بات کرنی ہے۔ فَيَدْبَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو وہ بھاگتا پھرے گا۔ اس میں آپ یہ بتائیے کہ سپورٹس میں بھی ہوتا ہے، وار میں بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آفنس، ایک ہوتا ہے ڈیفنس، اس میں حق آفنس پہ ہے یا ڈیفنس پہ ہے؟ یہ تو آفنس ہوا نا، تو اس کا مطلب ہے باطل کس پر ہے، وہ ڈیفنس میں، اس کا ڈیفنس چلا نہیں، اس کا ہیلمٹ بھی ٹوٹ گیا اور اس میں سے حق گزر گیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ حق کی اصل ہے کہ وہ ہمیشہ آفنس پہ ہوتا ہے، اور باطل کو ہمیشہ کہاں ہونا چاہیے، ڈیفنس پہ۔